جی دوستو، آج کل ایک اور بحث چل پڑی ہے. ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، انہوں نے اپنے ٹاک شو میں کہیں کہہ دیا کہ جی قادیانیوں کا جو معاملہ ہے اس پہ غور ہونا چاہیے بحیثیت اقلیت. ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جو کہ ہم اپنے ملک میں ان کو شاید نہیں دے رہے، اور یہ مناسب بات نہیں ہے. تو تمام پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کا مستقل کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. بات تو کچھ لوگوں نے ان کی بات کو سراہا بھی اور کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو یہ معاملہ ہے قادیانیوں کا، اس کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھا جائے. پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے عقیدے کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ کیا ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں. اب قادیانیوں کو جہاں تک یہ معاملہ ہے، انہوں نے اس جو فنڈامنٹل یہ دو شرائط ہیں اس سے روگردانی کی ہے، اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح غلام احمد پرویز نے اپنے آپ کو انہوں نے نبی کا دعویٰ کیا اور اس نے ایک لحاظ سے اسلام کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. حالانکہ یہ بات تو پاکستان بننے سے پہلے کی 1893 کی ہے، لیکن یہ معاملہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے. جب پاکستان بنا تو اس کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ جو تحریک ایک قادیان سے اٹھی تھی، وہ پھر یہاں پہ ربہ میں جو لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور اسلام کو لے کر ایک لحاظ سے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش، کیونکہ جو اسلام کی اساس ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے، ان دا سینس کہ وہی واحد ذریعہ ہیں. اگر دیکھا جائے ہمیں قرآن بھی انہی کی ذات سے ملا ہے. تو اگر ان کی نبوت کو آپ کہہ دیں کہ وہ آخری نہیں تھے، تو پھر اٹس اے پینڈوراز باکس، پھر تو کہیں بھی اس کا اینڈ نہیں ہے. تو پاکستان بننے کے بعد بہت سی تحاریک اٹھیں، اور بالآخر 7 ستمبر 1975 کو آئین میں ایک ترمیم کی گئی. شاید یہ دوسری ترمیم تھی جس کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور اقلیت قرار دے دیا گیا. قادیانیوں نے اس کو نہیں مانا. وہ آج بھی اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے، وہ یہی انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل مسلمان تو ہم ہیں، باقی جو مسلمان ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں یا ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں. اور ہم نے تو قرآن سے یہ ثابت کیا ہے، اور یہ جو ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول تو تھے لیکن آخری نبی نہیں تھے. کیونکہ قادیانیوں کا یہ فتنہ ہے، انہوں نے یہ بھی ایک لحاظ سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں. تو یہ وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بیج ڈالنے کی کوشش کی، لگانے کی کوشش کی گئی جس سے اسلام کی جو اساس ہے اس کو کمزور کیا جائے. اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ درست فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو اور بات ہے، کیونکہ کچھ آج کل جو ہمارے کچھ اور علماء ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے یا اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. چلیے تو اور ایک بحث ہے، لیکن ہمارے اب کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے. اب جہاں تک ان کے حقوق کی بات ہے، یہ حقوق تب ہی شروع ہو سکتے ہیں جب کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو، پاکستان کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے آپ کو اقلیت سمجھیں. کیونکہ وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو آج بھی مسلمان کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں.
اور میں اپنے جو ہمارے کچھ لوگ آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی خدمت میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ قادیانیوں سے یہ گزارش کیجئے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اقلیت تو مانیے، بلکہ میں تو قادیانیوں کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے ری وزٹ کیجئے، جو کچھ آپ کے عقیدے ہیں ان پہ ری وزٹ کیجئے، سوچ بچار کیجئے، قرآن کو صحیح پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نے، قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، وہی آخری نبی تھے اور ان کی ہی شریعت آخری شریعت ہے۔ تو یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن اس بارے میں بالکل واضح طور پہ لکھتا ہے۔ تو اب یہ حقوق کا معاملہ تبھی شروع ہوگا جب یہ معاملات اس طرح ہو جائیں گے، لیکن قادیانیوں کا معاملہ کچھ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، سیاسی بھی ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے ہم نے یا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہماری پارلیمنٹ نے ان کو اقلیت قرار دیا ہے، غیر مسلم قرار دیا ہے، تو اس وقت سے لگتا کچھ یہ ہے کہ یہ ایک اس مہم کا بھی، اینٹی پاکستان مہم کا بھی شکار ہو گئے ہیں، اور یہ باہر بیٹھ کر خاص طور پہ اسرائیل میں، یو کے میں اب ان کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے، جرمنی میں، انڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور بھارت بڑا پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے جو بھارت کے اعلی کار بھی بن جاتے ہیں، اور اس میں صرف قادیانی نہیں ہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستان کی جو ریشنل ہے بننے کا اس کو بھی کوسچن کر رہے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ خواجہ اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے مسلمانوں کو بھٹکایا اور دھوکہ دیا۔ تو اس قسم کی لینگویج استعمال کرنا، پھر دو نظریے کا جو قومی نظریہ ہے اس کے بارے میں باتیں کرنا، اور پاکستان کا کہنا کہ جی پاکستان تو اب چونکہ فیلڈ اسٹیٹ ہے تو کوئی اس کا جواز نہیں ہے قائم رہنے کا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، خاکم بدہن۔ تو سوال یہی ہے کہ جہاں تک قادیانیوں کا تعلق ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت سے قادیانی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا، وہ بڑی اہم پوزیشنز میں بھی بیٹھتے ہیں مختلف بڑے حساس اداروں میں پاکستان کے، ان سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں شاید ہم جانتے ہوں کہ یہ قادیانی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو قادیانی ظاہر نہیں کرتے اور امپورٹنٹ پوزیشنز میں سر بھی کرتے ہیں، بہت تھنک ٹینکس ہوں، میڈیا ہو، گورنمنٹ کے ادارے ہوں، ہمارے یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ہر جگہ آپ کو بڑی اہم پوزیشنز میں یہ لوگ مل جائیں گے۔ اور تو بہرحال یہ خطرے کی بات تو ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں حقوق کی، پہلے ان کو یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں قادیانی، اپنے آپ کو صرف قادیانی کہیں۔ یہ شیعہ سنی کیونکہ اس جیسا فرقہ نہیں ہے، یہ تو جو اسلام کی بنیادی اساس ہے اس کے ہی خلاف انہوں نے اپنا عقیدہ رکھا ہوا ہے، تو کسی طور بھی ان کو بحیثیت مجموعی مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔